قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى وقال سيدنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت الصادق المصدوق يقول ہلاک امتی علی یدی غلمت من قریش رواہ البخاری او کما قال علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ احتمال آنے کو ہے پھر سے یزیدیت کا دور، احتمال آنے کو ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر زمانے نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ وقال تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الاعلی آمرا و مخبرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سری پریو محبت سان درود، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وصحاب سیدنا محمد وبارک صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیعنا یوم الجزاء۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا وذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل والنہار یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار یا ارحم الراحمین آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ معزز و محترم لائق صد احترام، قابل صد تعظیم، دور و نزدیک پیٹ تشریف فرما مہمانان گرامی، میزبانان کرام، منتظمین و اراکین اوقاف اسلامیہ جامع مسجد شریف نینل اسلام آباد و جملہ حاضرین مجلس، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا، یغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین الی یوم البعث یوم القیامہ۔ حمد و ثنا رب العالمین اسکن، بے انتہا درود و سلام رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن، یہندس محبت مز ایسیتنس جمع سپدے اور اللہ تبارک و تعالی تلن روز قیامت تی تین سی محبت مز آمدم برسری مطلب براہ راست موضوع کی بات کرتے ہیں۔ میون موضوع چھو کہ دو ہیت ووت سوشل میڈیا ہس پٹ
باضابطہ طور اخ منظم کمپین چلاونے اور یہ تاثر دن کہ کربلا اور شہید کربلا سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سبن متعلق، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک یزید حسوس برحق یزید آو علی الاعلان رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ون، اور اس میں طرح طرح کی تعویلات کی گئی انشاءاللہ ایک زمرس مز ایک سلسلس مز ازی سائیں گفتگو کہ آیا واقعی یزید شاہ جنتک حقدار کنن یزیدس حقوا رحمت اللہ علیہ ونت کنن، اور جو بھی کچھ اس سے متعلق ہوگا انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کرن سانی زبان پر کلمہ حق جاری۔ یہ موضوع چھو واریاہ زیادہ توجہ طالب، یعنی امیک اخ لفظ اخ حرف چھو کمپلیٹلی اٹینشن سان بوزن، اور اگر آپ مکمل توجہ کے ساتھ اگر نہ تو یہ الفاظ بوجھو تو بات پھر وہیں کی وہیں رہ جائے گی، تیل ہی کیوں نہ تو یہ حساس موضوع سمجھت کے چونکہ یہ چھو طویل اخ سلسل، اور اس کو اس 40 منٹ کے مختصر وقت میں مکمل طور پہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے، جتنا مجھ سے ہو سکے گا، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ یہ کرو اس کنٹینیو تھی، اور اس میں انشاءاللہ بڑی تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے۔ گونی چیز تھا تو یہ یاد کہ تاریخ اس منشو یزید اس متعلق آمد یزید چھو زامد 60 ہجری مز اور 64 ہجری مز کرتے انتقال دراوسی ام دنیا، اور سن 66 ہجری ہندس آخر اسمز بنیو سو کالڈ امیر مسلمانن ہند، اور اس نے امیری اور حاکم ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر طرح طرح کے مظالم لوگوں پہ ڈائے۔ کتاب المناقب صحیح بخاری شریف اسمز حدیث نمبر 6365 صحیح بخاری، اور صحیح بخاری میں ہی کتاب الفتن حدیث نمبر 758۔ تو شاید توجہ مکمل میں کو انشاءاللہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماون سمعت الصادق المصدوق یقول، محبوز صادق المصدوق پیغمبر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرماون، کیا اس فرماون؟ ہلاک امتی علی یدی غلمت من قریش، نبی اکرم علیہ السلام فرموئے میانی امتی ہلاکت آئیسی قریش کن لونڈن ہنجن اتھن من، میانی امتی ہلاکت گیسی قریش کن لونڈو ہندو اتھو ذریعے۔ توجہ تھیو تے سیری میں کن مجلس میں چھو مروان تی بہت، مروانن ہون غلمتن، یہ میں سے لگڑ لگڑ بچے ہوں گے۔ قال ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب فرموئی من در جواب ان شئت ان اسمیہم بنی فلان و بنی فلان، اے مروان چشکا ونن نمائشہ لکڑ بچ اگر سے یہ سک بوانے یمن کیا شو ناو یہ جس مہلس نے کیا ہو آئیسا ناو بتاوے ایز ونیت سے یمن کیا آئیسا پانس ناو تو یہ جس مہلس کیا آئیسا، لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبو کرنپت یہند ناو یہ ولدیت کچھ ڈسکلوز نہیں کیا۔ بے حدیث مبارک اسمن شو مسند
احمد مسند ابو ہریرہ حدیث نمبر 2022 یہ حدیث جو ہم مختلف اسانید مختلف طرق مختلف الفاظ و سان صحیح مسند شریف اسمز تقریباً 8 جائے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں سمعت حبی ابا القاسم یقول میں پنن محبوب ابو القاسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس فرماون. آپ دیکھیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام چو گوڑے تومت اشارہ کریت کہ میری امت کی ہلاکت جو ہوگی وہ یہی بنو امیہ کے لوگ ہوں گے. اور اشارتاً چو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یزید تا حدیثاً میں منشن کرو. وہ تاریخ الخلفاء میں اور مسند روانی میں یہ بھی ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو سانی امت و خال روز بہترین یہ جس کالس پر اخ شخص اول من یغیر سنتی رجل من بنی امیہ گورنک سو شخص یس میون سنت میون طریق بدلائے سو از بنو امیہ شخص. یہ کر بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ. امام البانی نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ حدیث نمبر 753 البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. جو ان کے پیر ہے جو ان کے یازی سب کچھ اس کو مانتے ہیں بڑے بار محدث اس کو یہ سمجھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں انہوں نے بھی اس کو لیا ہے. اور ابو ہریرہ فرمان ان فساد امتی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نشبوز میں مینس امتس مز یس بگاڑ وتھی علی ید غلمت صفحاء من قریش تماشن قریشک کم عمر کم عقل اور بے وقوف جوان یم زن مینس امتس مز فساد برپا کر. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے بیان کیا ہے. یہ زن واقع کربلا چھ گسن پتہ 61 ہجری مز اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے اس کی جانب اشارہ کیا تھا. اشعۃ اللمعات شرح مشکات شیخ عبدالحق محدث دہلوی بولیے سب رحمۃ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 66 دبن ابو ہریرہ اوس یہی ناو تزانن ابو ہریرہ اوس یہ دن مالن ہی ناو زانن یہ دن خاندانن ہی ناو زانن. اور پھر آگے بیان کرتے ہیں لیکن انہوں نے فساد گسر ایس قائم گسر کے تاکہ میں آج ہی قتل نہ کیا جاؤں. اس کی وجہ سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو یو ناو ڈسکلوز بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماون ابو ہریرہ حسوس اشارتاً ونن اور ان کی جو مراد تھی یزید بن معاویہ عبید اللہ ابن زیاد و مانند عیشا یزید بن معاویہ عبید اللہ بن زیاد اور بی ایم سی ہی باقی ابو ہریرہ تمنی کن اشارہ کر. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی اشارہ کیا ہوا تھا میری امت میں فساد کرنے والے میری امت کی ہلاکت کا سبب جو لوگ ہوں گے بنو امیہ کے یہ کم عقل نوجوان ہوں گے. اور اشعۃ اللمعات کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس حدیث سے یزید بن معاویہ اور عبید اللہ بن زیاد بہم تنسی ہی باقی ان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کی ضد ہے کہ وہ یزید کو جنت میں ٹانگ کھینچ کے لینا چاہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. ارے ظالموں کچھ تو اللہ کا خوف کیا کرو کچھ تو شرم و حیا سے کام لو. آپ حسین کے مقابلے میں یزید کو کھڑا کرنا چاہتے ہو اور یہاں تک کہا گیا نعوذ باللہ من ذالک ہے امام حسین اس پجے یزید سے بیعت کریں تمی ہسا کر بغاوت نعوذ باللہ من ذالک. استغفر اللہ نبی سے اس تربیت شوا تو بغاوت ناو دیوان نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. لیکن یہاں پہ یہ اعتراض ہوتا ہے فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 مطبوع بیروت میرے پاس کتاب رکھی ہوئی ہے میرے عزیز اور میرے دوستوں اس میں لکھا ہوا ہے ایمتی بنو امیہ خلیفہ تمامس بنیون کوئی خلیف یسن نابالغ آسے تو شکات میں کن سمجھ یوان بنو امیہ کانت خلیف اوسن نابالغ
اور تدپد بنو سے امیر نہیں. پھر اس حدیث کے ذریعے لوگ اعتراض کرتے ہیں ہے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے تم آسن کم عقل, تم آسن کم عمر, تم آسن لکٹ, وہ غلمان ہوں گے, چھوٹے بچے ہوں گے, حالانکہ یہ محمد نے نابالغ کوس جب بھی یہ امیر بنے ہیں. فتح الباری میں ہی اس کا جواب دیا گیا ہے, جلد 3 صفحہ نمبر 7 حدیث نمبر 758 عبارت درج وقت یطلق الصبی والغلام بالتصغیر علی الضعیف العقل والتدبیر. فرماؤ جو غلمان کا لفظ حدیث میں آیا ہے, جو غلام کا لفظ آیا ہے, جو بچے کا لفظ حدیث نے استعمال کیا ہے, وہاں سے عمر کے اعتبار سے بچہ ہونا مراد نہیں ہے, بلکہ عقل, فکر, تدبیر اور دین کس معاملے میں یہ وہی شریعت یمن کم عقلیت یمن کم شعوریت کہ میں اس یزید اور یزید کے جو سارے متبعین یم عمرہ وغیرہ تھے تم اس عقل مز کم, تم اس یازی دین کس معاملات مز کم, تم باقی معاملات مز کم, اسی لیے حدیث میں ان کو بچے کہا گیا ہے. جیسے کوشر پہ ونان اگر 50 وُہر 60 وُہر تے کان تیس حرکت کری لکٹس بچ سن امس ونان سے زن شر چھاز ونان کہ نا شر سن پہ کت کران شر کت کران. تو وہی انہوں نے بھی اس جانب اشارہ کیا, کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ مُحْتَلِمًا وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا. اور یہاں اس حدیث میں جو کہا گیا ہے وہ بچے ہوں گے, چھوٹے ہوں گے, کم عمر ہوں گے, بے وقوف ہوں گے, اس سے مراد عمر کے اعتبار سے ان کا نابالغ ہونا نہیں تھا, بلکہ عقلی شعور تو دین مطابق تو نابالغ. اور ان سارے معاملات میں یزید ایسن, عبید اللہ بن زیاد ایسن, شمر ایسن, یا سارے جتنے وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین پہ ظلم کیا, تمہیں ساری عقلی تکام, تمہیں ساری دین تکام, تمہیں شعور نشتاری, اور وہ ساری باتوں سے آ رہی تھے وَلَوْ كَانَ مُحْتَلِمًا اگرچہ حپویت جنبت بالغ دیوز. تو پتہ یہ چلا حدیث کی روشنی میں کہ یمن ہند ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر مین امت ہلاک کرنے والے آسریم وہ بنو امیہ کے یہی لوگ ہیں جن میں یزید پہلے نمبر پہ آتا ہے. اب آگے چلیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے وہ کرے نام ظاہر کے, لیکن وہ بھی ہمیشہ اس سے بنو امیہ کے حکمران مراد لیتے تھے. فتح الباری جلد 3 صفحہ نمبر وہ جو میں نے بھی حوالہ بیان کیا مطبوع بیروت, کہتے ہیں وَإِنَّ أَوَّلَهُمْ يَزِيد, یہ غلمانوں مز جن کی طرف نبی نے اشارہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ منشو گوڑنک شخص یزید ابن معاویہ, یہ یزید العین, یہ پہلا شخص تھا. يَنْزِيُ الشَّيُوكَ عَنْ إِمَارَةِ الْبُلْدَانِ الْكِبَارِ وَيُوَلِّهَا الْأَصَاغِرَ مِنْ أَقَارِبِهِ. اس سے سب سے پہلے کیا کام کیا جب سے امیریت پہ ہو, یم عزت ویل صحابہ کرام ہے, یم عزت ویل تابعین ہے, بڑن بڑن عہدن پر, بڑن بڑن پوسٹن پر, اس بدبخت نے ان سب کو معزول کر دیا. اور یمن جائیں تھے لکٹ لکٹ لونڈ, لکٹ لکٹ نوجوان لونڈ تھے جو عقل سے آ رہی تھے, جو دین کے شعور سے کھالی تھے. بس تمہیں سے اس پانین قریبی صاحب سب تابعین, رتری صاحب سب تابعین کرن معزول, اور ان کو ان کی جگہ پہ لا کھڑا کر دیا. اوے تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کرت میری امت کی ہلاکت قریش کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوگی, بنو امیہ کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوگی. اولہم یزید, گورنک شخص سے ممزگس. اب آگے چلے. حضرت سعید مقبوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کریں صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 71, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سبق کو ایک دو بیان توجہ سان بوجھو. دکھ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائین, دبن مکر نبی تاجدار علیہ السلام نش ہیچ میں علم. کس علم بولیے, کس علم؟ وعاءنک لغوی معنی لفظی معنی کو بان, دو برث زبان کرمے یاد کرمے حفظ کرمے زبانی پائی یم میں ہیچ از درباری حضرت رسول اکرم. کس علم بولیے, کس مان؟ آگے خود بیان کرتے ہیں فاما احدہما فبسستہ,
اخ بان ات مسلو میں گانڈ یہ علم بوگرو میں یہ علم کو میں سوری بیان خود کہتے ہیں وَعَمَّلْ آخر اب جو دوسرے برتن میں جو علم میں نے اللہ کے رسول سے سیکھا تھا جو حدیث میں نے حضور سے سنی ہوئی تھی فَلَوْ بَسَسْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومِ کہتے ہیں اگر دویمس بانس میں ٹھانڈی ہو تو مسراؤ اور اس علم کو میں لوگوں کے سامنے رکھ دوں قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومِ لکھ ریٹن میں اور میری گردن اڑا دیں گے. صحیح بخاری شریف میں حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان اگر میں یہ دویم علم لکن میں بیان کر قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومِ اور یہاں پہ اشارہ کیا یتن قرن اشارہ تو کہ یتن سیڈن یہ خیول یتن سیڈن یہ گردن اگر میں یہ دویم علم لکن میں بیان کر امی مطلب گونا دویمس علم اس میں تیت معاملات اسمت اس دوسرے علم میں ایسے معاملات تھے ایسی باتیں تھی جو ابو ہریرہ نے ظاہر نہیں کی لوگوں کو نہیں بتائی. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پہ توجہ کے ساتھ سنیں پھر فتح الباری میں عمدۃ القاری میں ارشاد الساری میں یہ صحیح بخاری کی شروحات ہیں دا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اشارہ کرن سراحت سانے اس نے والا ڈائریکٹ اس نے نام حیوان کے لیکن اشاروں میں بات کرتے تھے اور اشاروں کے ذریعے کہتے تھے اللہ اکبر کبیرہ. اور ابو ہریرہ صاحب اکثر دعا کرن امام بخاری کی صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں اس حدیث کو لکھا گیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گسن بازر بولیے کیا اس گسن بازر اس گسن اور وہاں پہ پھر زور زور سے اونچی آواز میں ایک دعا مانگتے تھے دنس اللہم انی اعوذ بک من راس الشدین و امارت السبیان اے پاک پروردگار عالمینہ بشیسی سن 60 ہجری ہندو فتنوں نش نجات منگن کس ونان تینش جواب ہی دیون کہتے تھے ربا 60 ہجری کے جو فتنے ہوں گے اس 60 ہجری سے میں ربا تیری پناہ مانگتا ہوں وہ امارت السبیان بیسی تمہیں دور نش نجات منگن یلی لونڈ بنن قوم کی سیٹھ. ابو ہریرہ دعا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر لکھا گیا ہے یشیر الی خلافت یزید بن معاویہ اور سیدنا ابو ہریرہ یوزر اشارے سے تر کرن وہ یزید بن معاویہ کی خلافت و حکومت کی طرف اشارہ کرتے تھے. میں ونی وہ ایمانداری سان یہ میں خلافت و حکومت نش ابو ہریرہ ربس دبن اے ربا میں نسیم دنیا مس مگر سو وری حزم نکے یم دو یزید بن امیر تمس یزید سنس حکومت تمس یزید سنس سلطنت تمس یزید سنس امیری تمس امیر اعظم زٹ آسن آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے وہ بھی امام حسین کے خلاف ہو کے. میرے عزیزوں میرے دوستوں آگے چلیں ام پر چو 60 ہجری مز یزید بنن مسلمان ہن امیر کسی یہ مز ابو ہریرہ دعا کرن اے ربا میں بات نہیں جو توتا کی مجھے اس سے پہلے لے جانا. اور پھر علماء بیان کرتے ہیں واستجاب اللہ دعا ابی ہریرہ فمات قبلها بسنۃ کنہوٹ ہجری مز رب العالمین کو ابو ہریرہ سن دعا قبول کنہوٹ ہجری مز کر انتقال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. ابو ہریرہ سے پتا وہ جانتے تھے کہ اس جو امت کی ہلاکت کا نبی نے ذکر کیا ہے امت کے فساد کا نبی نے ذکر کیا ہے امت کے احکام کو بدلنے کا ذکر جو اللہ کے نبی نے کیا ابو ہریرہ سے پائی اس سے مراد یزید بن معاویہ ہے. اوے کرم دعا پروردگار عالمین مجھے اس سے پہلے محض نس وقت کے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 59 ہجری میں ہوا. اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر. اب آگے چلیں روی حدیث سیدنا ابو سعید خدری انسری رضی اللہ تعالیٰ تو مجمع کا یہ تھی یتما اللہ تعالیٰ بچین کا یزید سپورٹ کر ونی وہ سیری
مسلم کہنے والے، اپنے آپ کو ایک جماعت کا سربراہ سمجھنے والے، کہ مزہ سوشل میڈیا کے ذریعے یزید کو ڈیفینڈ کرنے لگے. ارے حق کو باطل کی تمیز مٹانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یزید اوس، حسین تب بھی تھا، آج بھی ہیں، اور حسین ہمیشہ رہیں گے. آگے چلو. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرن دبان نبوز از دہانی درفشان حضرت رسول اکرم. سنیں کہ آپ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جو المستدرک علی الصحیحین، حدیث سے کتاب یخمل تم حدیث جمع کر یم بخاری اور مسلم کے شرائطن پر حدیث صحیح اس مر امام بخاری امام مسلمن انتم پنن کتابن مز. المستدرک علی الصحیحین کتاب الفتن والملاحم حدیث نمبر 8792 اور بیاک نمبرنگ حدیثن اس بیس کتاب مز، اور یہی حدیث ہے 87 نمبر اس پر درج. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یکون خلف من بعد 60 سنہ، 60 وریوں پت 60 سال کے بعد ایک ناخرب جماعت پیدا ہوگی، اداء الصلاۃ، جم نماز سے کرن، واتبعوا الشہوات، جم دنیائی خواہشاتن پت لگن، فسوف یلقون غیا، اور قریب ہے جم یہ عمل کرن وہ سارے کے سارے جہنم کی وادی میں گر جائیں گے. اور سچ ہی کی طرف جو حضور نے اشارہ کیا وہ یزید بن معاویہ کا دور تھا. تو شو یہ سیری بڑا اہم کا چم کری، مہربانی کرے بڑا توجہ تھیزو. اگر تو توجہ تھو نا میں سمجھوں گا کہ میری محنت رائے گا. توجہ لول تھے جو توجہ تو سیری ونو ایک یا رسول اللہ، محبت سے بولے یا رسول اللہ. بڑے امپورٹنٹ کہت کر بارس صحیح بخاری شریف اس میں جو حدیث کہت من نہ اس کے میں دیو جواب کیا ہے ضروری کہت من سو صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 2924 حدیث نمبر. یہ حدیث کوٹ کرت کیا لوگ یزیدس نیون جنتس. کر یہ حدیث بیان، پھر میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا کہ اس سے مراد کیا ہے. سنیں، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب بیان کرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایک دو اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو. فرمو مینس امتک گورنیک لشکر یس سمندر پار گست جنگ کری، سمندر پار گست. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو قد اوجبو، تمن پر گو جنت واجب، تمن پر چھو جنت. قالت ام حرام، ام حرامن کو عرض، یہ صحابیہ ہیں توجہ سان بوجھو. ام حرامن کو عرض قلت یا رسول اللہ، میں کو عرض اے ٹاچ محبوب انا فیہم، بچا سے تمن میں بولیے بیتی. اب کون جانتا ہے کہ ام حرام کدس کا رسول زند، ام حرام وہاں جہاد میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی. ام حرام چانس کرن ٹاچ نبی بچاسا. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نام انت فیہم، چیتا سے مجاہدن سے. اور واقعی طور پہ پھر امیر معاویہ کے دور میں ایک جنگ ہوئی اور مسلمان گئی دریا کے پار ہو کے جنگ کیا. امی حرام تھی اس آتمز اور امی حرام گئے ایک ہی جنگ اسمز اونٹنی پر بن اور راستے میں ان کی شہادت ہوئی. وہ حدیث بیہانی اسلم تھی جو یزید کے بارے میں لوگ کہتے ہیں. ثم قال النبی، ام پتو نبی تاجدار بیہن کہتے اول جیشن گوریک لشکر من امتی، نینی امت مز یغزون مدینہ قیصر، یس قیصر نس شہرس پر حمل کری. قیصر اس ونن یس رومک بادشاہ چھو، روم کس بادشاہ سے اس ونن قیصر.
بولیے روم کس بادشاہ؟ قیصر. جیسے ایران کے بادشاہ کو پرویز کہا جاتا تھا, حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا, اور اسی طرح باقی جین ہندن جیسے فرعون کا نام کہا جاتا ہے, مصر پر اس حکومت کرن اس کو ایک وقت پہ فرعون کہا جاتا تھا, اور اس کے بعد نام بدلتے گئے اور امی طریقے چس رومک بادشاہ امس ونان قیصر. بولے کیا اس ونان؟ توجہ سان بوجھو. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو گۄڈنیُک لشکر یس روم کس شہرس پر حملہ کر, بولیے یس روم کس شہرس پہ حملہ کر مغفور لہم, نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام فرمو تمن آسی رب العالمین کورمت مغفرت. یم روم کے شہرس پر کیا کرن؟ بولیے کیا کرن؟ گۄڈنیُک حملہ نہیں کہ, بولیے کیا کرن؟ گۄڈنیُک حملہ, فرسٹ اٹیک. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مغفور لہم, کہ من سارنی آسی مغفرت. ام حرام کرن عرض فقلت انا فیہم, میں کو عرض کاش نبی باست تمن مجاہدن سی تم دو عورت ہو کے زنان مہنیو ایسے چھ عرض کرن انا فیہم باست تمن سی. نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام فرمو اللہ ساشن تمن سی, کیونکہ وہ اس پہلے جنگ میں ان کی شہادت ہوئی تھی جو میں نے ذکر کیا. حدیث مجھے بے توجہ سان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گۄڈنیُک لشکر یس قیصر نش شہرس پہ حملہ کرے اللہ تعالیٰ کو تمن سارنی دون. یہ حدیث کوٹ کرت کیا لوک ونان, اس حدیث کو دلیل بناتے دپن گۄڈنیُک لشکر یم زن قیصر پہ جس نے حملہ کیا, قسطن دنیا پہ جس نے حملہ کیا, تمی لشکرک امیر اوس یزید. اگر تہد پوز مانو تیل نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تھومت ورنت مغفور لہم, تمس آسو مغفرت. یہ حدیث پیش کرت مغال تہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس گۄڈنیُک لشکر قسطن دنیاس پر قیصر نش شہرس پر حملہ کرے اور روم پہ جو حملہ کرے گا مغفور لہم, کہ بنائے سارنی دن مغفرت. اور کہتے ہیں یزید کیا سوست گۄڈنکس لشکرس مز. توجہ سان بھی سن. اس حدیث کو لوگ حدیث قسطن دنیا کے نام سے جانتے ہیں. وہیں بجھو تو بڑے محبت سان اور بڑی توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں میرے عزیزوں میرے دوستوں. اور یہ جو حوالے ہیں اگر میں سلسلہ حوالے بیان کریں بڑا وقت جائے گا, لیکن ہر حرف کی ہر بات کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں. تاریخ اسلام امام ذہبی سنس, تاریخ ابن خلدون امام ابن خلدون سنس, البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر سنس, الکامل فی التاریخ ابن اسیر رحمت اللہ تعالی علیہ سبنہز. انہی کتابوں سے میں نے یہ ساری چیزیں اخذ کی. توجہ سان بوزیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس مدینہ قیصرس گۄڈنیُک حملہ کر سہ کیا تمس کیا چھو, بولے تمس کیا چھو. وۄنۍ چھُ اعتراض یِوان کرنے دپان یزید ہسا اوس گۄڈنِکِس لشکرس منٛز شٲمِل بلکہ اوس امیر. اگر یہ چھُ تیٚلہِ چھُ نبی سٕنٛدِ فرمان مطابق نبی سٕنٛدِ حدیث مطابق اَسہِ تہِ مانُن تی, لیکن سنیں التاریخ الکامل ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 349. گۄڈنیُک لشکر جس نے قیصر کے شہر پہ حملہ کیا سہ گو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہنسی دور خلافت مز. ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ فوجک امیر. 15 ہجری اوس, 7 ہجری میں زاو یزید, اور 15 ہجری میں پہلا حملہ ہو چکا تھا. یزید زاو تم پت کاہی وہی, اور آپ کہتے ہیں کہ یزیدوں سے لشکر اسود. کیا دیانتداری ہے؟ یزید کو جنت میں لے جانے کے لیے کس طرح کی تکے بازی کرتے ہو میانو عزیزوں میانو دوستو. آگے چلیں. علماء کرام چھ بیان کرن گۄڈنیُک چیز تھٲیِو تُہۍ یہِ تہِ یاد, حدیثس منٛز چھُ آمُت صرف مدینہ قیصر, قیصر سُنٛد شہر. تُہۍ چھُوا سٲری مےٚ کُن؟ حدیثس منٛز چھُ آمُت صرف مدینہ قیصر شہر. وہاں قسطن دنیا کا ذکر نہیں ہے.
اور بعض علماء کہتے ہیں یوسن میں حدیث اسمن ون دریاو اپوریم حمل کرن وہ مراد لیتے ہیں دانش فاروق اعظم سنس دورس میں حمل گو ساسا سویک یہ نہ سوچ مدینہ قیصر قسطن دنیا پر حملے کے آرگومنٹ کے لیے چند لمحوں کے لیے چلیے ان کی یہ بات مان لیتے ہیں اس پر کو بےحن برو تاریخ سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے یزید اس واقعی طور پر اکس لشکر سیت جس نے قیصر کے شہر پہ حملہ کیا جس نے قسطن دنیا پہ حملہ کیا یکمس ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سب نے شہادت گئی اور تاریخ چھس ونن ام وقت اس 51 ہجری یا 52 ہجری کس ہجری تو شنو حاضر کی کس ہجری مز 52 ہجری مز اب آپ تاریخ کی طرف آئے اور سنیں اگر آپ مدینہ قیصر کی بات کرتے ہیں روم کی بات کرتے ہیں ابن اسیر کی تاریخ اٹھائیں ابن خلدون کی تاریخ اٹھائیں امام صحابی کی تاریخ اسلام اٹھائیں البدایہ والنہایہ ابن کثیر سے تاریخ تلی ہوتے پہلا حملہ گۄڈنیُک حملہ یس قیصر سے شہرس پر گو ان ساری کتابوں میں واضح ہے یہ گو 22 ہجری میں کچھ بولیے سارے کس کچھ یزید اس لشکر میں نہیں تھا اور نبی رحمت علیہ السلام فرمو جنتی بشارت چھ تحت لشکر اس کیچن لشکر ونیو سیری جو پہلا لشکر ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت اور سو گوئنک لشکر گو 22 ہجری منز کچھ آگے چلیں توجہ سان بجھو دویم لشکر چھ گژھان 23 ہجری منز تو چھنو حاضر کیا کس ہجری منز یزید چھ گومت 52 مز یا کینچو لیو 51 میں چلو 51 کی مانو 52 کی مانو دونوں کال آپ کے لیتے ہیں 22 من کو گورنیک حملے 23 من کو دویم کیسے دویم حملے اور اس وقت جب قسطن دنیا پہ حملہ ہوا امساتش امیر لشکر بسر ابن ابی ارطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کے امیر تھے البدایہ والنہایہ الٹم جلد صفحہ نمبر 27 پہ آپ کو یہ بات ملے گی میرے عزیز و دوستو دویم لشکر اور تریم لشکر امسات کو امسات 23 ہجری یا 26 ہجری گورنیک 22 دویم 23 سوریو یاز تریم 24 یا 26 مز اور ام وقت ہوس قافلک سربراہ مسلمانوں ہن لیڈر عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید خالد ابن ولید سن نیچو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ تریم لشکر بولیے کیسے لول بنیو کیسے اور ان کے ساتھ بسر بن ارطا بھی تھے الکامل ابن اسیر جلد 3 صفحہ نمبر 7 ارنمت کس حملہ گئی بولیے کس نبی سبن بشارت چکے سے کس ارے یزید سے پہلے اتنے حملے ہو چکے ہیں اگر بشارت اس مانو وہ پہلے حملے کے لیے ہو سکتی ہے چلو تیدیبیون ایسا یشن تاریخی طور ثابت کے دوسرے کے لیے ہو سکتی ہے تیسرے کے لیے ہو سکتی ہے پکانے اس کے سو میں نے عزیز و میں نے دوستو تاریخ کہتے ہیں تو فلالتا تھی بوجھتے کتا ذہن جو حاضر بتراؤ تو سوال آکھ نہیں لکھے جوان اسلام سوال اگر تے حاضر چھو اور میں بھی دیکھوں گا نا کہ آپ کتنے باہوش مسجد میں آتے ہیں تو چھو ذہنیتی حاضر کرنا حدیث چھو سنن ابو داود اسم کتاب الجہاد حدیث نمبر 65 ابو داود چھی سہائی ستہ مز کتاب چلو ابن اسیر کی تاریخ کو ٹھکرا سکتے ہو امام ابن کثیر دبے چھننے مانن کے امام صحابی کو آپ چھوڑ سکتے ہیں نسب مانی کے میں کہتا ہوں آپ سنن ابن داود کو اٹھائیں کتاب الجہاد حدیث نمبر 65 اسلم ابو عمران رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرن اسلم ابو عمران کو امام نسائین دونی جو سقہ امام عجلی دونی جو سقہ امام صحابی کہتے ہیں یہ سقہ ہے امام اسکلانی کہتے ہیں یہ سقہ ہے
ان کی سکاط پہ اتفاق ہے. یم چھ بیان کرن دن غزونا من المدینہ اس درائی غزو لڑنے خاطر مدین پہ. کیا درائی؟ بولیے کیا درائی؟ اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے یزن حدیث پاک اسمز یعنی غزوک ذکر شو یہ غزوس تریم اٹیک یمیک امیر اوس عبد الرحمن بن خالد بن ولید اور حضرت بسر بن ابی ارطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کے امیر تھے. کہتے ہیں ہم نکلے نرید القسطنطینیہ ہم قسطنطنیہ کی جانب چلے. وعلی الجماع سون امیروس عبد الرحمن ابن خالد بن الولید خالد بن ولید سننے چھو یہ حدیث سے ثابت ہے. تو شو یہ سیری پہ کیوں بیرا ثابوت. آگے کہتے ہیں دبن آج جنگس میں ہسا اوس اسیت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سوال یہاں پہ آپ کی عقل سے میں کرتا ہوں. تاریخی طور پہ یہ بھی ثابت ہے یلی یزید گو قسطنطنیہ اس پر حملہ کرنے خاطر ابو ایوب انصاری اس تم بچ سوت. بات سمجھ رہے ہیں؟ ابو ایوب انصاری اس اوے چھو کشیر ہدا واز خان بڑی منڈی ہلا ہلا کے کہتا ہے تو شو یزید اس پتہ لگمت تو شونا پائے تم چھو ابو ایوب انصاری جناز پرمت. میں کہتا ہوں جو جنازہ پڑھا گیا ہے وہ 49 ہجری کی بات ہے, وہ 52 ہجری کی بات ہو سکتی ہے. یزید سن نفاق, یزید سن فسق, یزید سن فجور یہ تو 60 کے بعد ظاہر ہوا ہے. کات کیا شیم کرن آؤٹ آف کنٹیکس. عقل ہوتی تو خدائی سے لڑائی نہ لیتے. امام حسین اس خراب زبان استعمال کرن وہ میں تو اس کو پاگل بیوقوف درندہ سے بڑا انسان سمجھتا ہوں. ہے تم چھو پرمود ابو ایوب انصاری جناز میں پورنا سے مگر میں ونت سے تم دوس 51 ہجری 52 ہجری 61 ہجری میں کو واقع کربلا. ابھی تو اس کے کئی سال بعد 7 سال کے بعد کربلا کا معرکہ ہوا اور چچن کربلا نش بچاون سو بیکاز آپ یہ دلیل لاتے ہو ابو ایوب انصاری جناز. آپ کو یہ شعور نہیں ہے کہ وہ 7 سال پہلے کی بات ہے, وہ 11 سال پہلے کی بات ہے. عقلی شن شعوری شن. تو یزید کو بچانے کے لیے ایسی بیوقوفانہ دلیلیں پیش کرتے ہیں الیاذ باللہ. اور یہ دلیل چاہیے نہیں تھا. اگر میانے عزیزوں میانے دوستوں آگے چلیں جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں سوال بوجھو. ریوی بیان کرن دبن او یازی ابو ایوب انصاری ایسے سیت ابو ایوب انصاری میں اس قرآن کریم جاک آیت اور یہ سمجھے اس آت غزوس مز آت جنگس مز ابو ایوب انصاری من قرآن جاک آیت ات کرم تفسیر اس سمجھے. آگے لکھتے ہیں فلم یزل ابو ایوب یجاہد فی سبیل اللہ. پترود ابو ایوب انصاری جہاد کرن مختلف جنگن میں شامل گسن حتی دفین بالقسطنطینیہ یہ کالس پر تم شہید گئے اور قسطنطینیہ مزی آو ابو ایوب انصاری دفن تھے. وجہ سوال یم دو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبو آیت کریمہ بیان کر ام دوشنا ابو ایوب انصاری باقاعدہ حیات تیلی کو رک بیان ریوی جو پانے بیان کرن پد کر واریاس ٹائمس ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدای سے وائتمن جہاد اور پھر ایک جنگ میں وہ شامل ہوئے جس میں تین شہادت گئی اور اس کے بعد قسطنطنیہ میں ہی ان کو دفن کر دیا گیا. بوجھو وہیں کیا شو مسئلہ یتمز تم شہید گئی. ریوی شو بیان کرن امی برو یت جنگس میں ایس ات تو ہوت جنگس درمیان اس واریا ٹائم. اب آپ مجھے اللہ کے لیے بتائیں یتمز ابو ایوب انصاری شہید گو یوسا ابو ایوب انصاری سن گورنیک جنگ کن تحت سو جنگ چو گورنیک جنگ یتمز ابو ایوب انصاری شاملی جہاد کو بیائی صحیح سلامت واپس یتمز صحیح سلامت واپس آئی نیچرلی چھنا سوئی گورنیک جنگ اور حضور نے فرمایا تھا اول جیشن پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پہ حملہ کرے گا ان کی مغفرت ہوگی, وہ بخشے جائیں گے. اگرچہ زیادہ شوق سے حدیث سمجھ لو
حدیث پر میں کہتا ہوں ظالم وہاں بھی اس حدیث کے ذریعے بھی آپ یزید کو نہیں بچا سکتے. یہ سو جنگ یس زن 42 یا 46 ہجری مز گو اور یزید جس جنگ میں شامل تھا 52 ہجری مز کوت چھو گژھان تو یم گئی 3 پچھو برو 46 ہجری مز. میں اب حوالہ بیان نہیں کروں گا, سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے. یمس اللہ تعالیٰ نفاق گمراہی ہز بغض حسینش مہر تو اور یزید سندس محبت من پان ترون تمس کیا کرن سین حوال. لیکن آپ کے ذوق کے لیے عرض کرتا ہوں 46 ہجری مز ژوٗرِم لشکر گژھن کیسر کے شہر پہ حملہ کرتا ہے. مالک بن عبداللہ آسن یاز امیر لشکر, عبد الرحمان بن خالد بیس دستس یاز امیر, مالک بن حبیرہ القونی تیمس دستس امیر. یہ 4 حملے. پوٗنٛژِم حملہ گژھن 27 مز 27 ہجری مز گژھان پوٗنٛژِم لشکر. 6م لشکر مالک بن حبیرہ. 7مس لشکرس مز گژھن یزید بن شجرہ, یہ چھُنہٕ یزید بن معاویہ کینٛہہ, 7مس مز تہِ چھُنہٕ یزید. پھر تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے یزید جس لشکر میں شامل تھا وہ پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں نہیں بلکہ 8واں لشکر تھا. اور حضور نے جنت کی بشارت پہلے لشکر کو دی تھی. اگر چوئی جنتس ناؤن زیادہ تما ہوسی, میں کہتا ہوں ارے ظالم پھر کچھ تو خیال کرتے. اس سے پہلے 7 لشکر گئے تھے, 7 لشکر ہے اس کے بھی سب اشارت دکھت 7 مز. اگر یم ظالم اکوئی تمانن جو ابو داؤد میں لکھا ہوا ہے, اگر اکوئی تمانن تب بھی بشارت اسی کی طرف لوٹے گی. یزید شن کا تن بشارت آتمز کی سمجھی شنون یزید کوشش داری شون یزید سے, اور وہ بھی امام عالی مقام کے خلاف کھڑے ہو کے یزید سے تعریف کری. میں ونیو سنا امام حسین اس خلاف کھڑا گا سے. 2 ہی چیزیں, دن ہے یا رات ہے. رات کو آپ پسند کریں گے تو ایشو 2 خلاف تھے, حق و باطل ہے. یہ چیز یا تو آپ آزادی کی بات کریں یا آپ ہندوستان کی بات کریں. اگر تو تیز کا چکا تو ایشو یا خلاف, آپ اس کاز کے خلاف ہیں. پت بھی ہوتے درمیان یاز ہو پگنان خطر نہیں, وہ منافقت ہے. چلے آگے میرے عزیزوں میرے دوستوں. وہیں جو بیاک سوال, فار دا سیک آف آرگومنٹ, فار اے کپل آف منٹس لیٹ اس ایزیوم کہ یزید واز دیئر, وہ وہاں پہ تھا اور یہ لشکر جو تھا یہ پہلا لشکر تھا. میں کو عرض امبروش کچھ لشکر گئی سا بولیے کچھ یوس اٹھم, لیکن بچس ونان چلو 14 مانو, آپ کہتے ہو یزید تھا, بسی ونان چلو 4 منٹ کے لیے مانو. نبی صبن ون اس ات من شامل گسی تمس گس کیا بولیے تمس گسی بسی ونان یہ کت ہجری مز گو 52 ہجری مز, بولیے کت مز لشکر کو 52 ہجری مز. چلو مان لیتے ہیں یزید اوتا سیری گونا مان چاہے زیادہ یاران چیم سن. آپ کے لیے ہم کہتے ہیں حدیث کی روشنی میں اگر مانو یہ گورنک لشکر تھی ہے نہیں, دلائل براہین اس کے خلاف ہے. آپ کہتے ہو کہ چلو آنسا یہ گورنک لشکر, مگر بشی ون تو بچک نہ سکیں. چلے مان لیتے ہیں یزید نے جو سارا کچھ کیا پتم گنا سیری تراؤ اس پات کن, مگر امام حسین کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ سن 61 ہجری کی بات ہے. کچھ سمجھو, اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. فتح الباری شیم جلد صف نمبر 91, اور امام بدر الدین آئینی بھی لکھتے ہیں, امام محلب چکرن بیان دون ہے یت حدیث اس منشو یزید سن تعریف میں بیان کرنا. امام بدر الدین آئینی وہ تسور واپس تنجس ایو منقبت کانت لیزید وحالہ مشہور بین الناس. ام سن کار لکن سارنے پتہ ہی ثس فضیرت چک امس جوڑن ام سندس دستارس. اور پھر کہتے ہیں اگر ہسا بات سے میں ونک کہ امس مغفرت بشارت, یہ کہتے ہیں لا یختلف اہل العلم ات کتمس ان کونہ مغفور لہ مشروط. یزن نبیان ون امن سانی مغفرت ات من جو شرط بیان یقونو من اہل المغفرت, تم گھن نا باقی کارن مز تہ مغفرتس لائق آسن.
نبی فرما من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ یم لا الہ الا اللہ پور یہ کوت گیس وہ انسان کور کون شیطان نعوذ باللہ من ذالک بدکاری زنا امزن کو نبر کن شرک امزن کو نبر کن کفر اذن بنو نبر کن مرتد اور یہاں کلمہ بھی پڑا ہے آپ اس کو جنت میں لے کے جائیں گے وہ سارا اعتبار ختم ہو جاتا ہے اسی طرح اگر تو وران تو یزید اس کو خدای ہوتا مغفرت میں امام حسین کا معاملہ کیا ہوا یزید پلید یزید لعین یزید ملعون وہ سارا کچھ جو اس نے کیا ہم مغفرت مصداق ردنوئی کے اور امام فتح الباری میں لکھتے ہیں فدل علی ان المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرت منه فیہم تیلی یور چھو مغفرت امس انسانس جلے امس باقی مغفرت شرعیتیاں لابن اگر یہ مرتد گو آخری احکات کربارس یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ بات کرنے کا موقع آئے گا اس پہ بات کریں گے مگر توجہ سان بجھو بس 2 منٹ مز کر بھی یہ کافی اختتام ہو سنید دارمی کی حدیث ہے سعید بن عبدالعزیز سے بیان کریں لما کان ایام الحرہ لم یعزن فی مسجد النبی سلاسن ولم یقم ولم یبر سعید بن المسیب المسجد وکان لا یعرف وقت الصلاة الا بحمحمت یسمعها من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیل یزیدن توجہ سان بجھو 2 منٹ کے لیے بڑا محبت سان یزیدن یعنی امام حسین شہید کرنے پاتے جب وہ وہاں سے آئے 61 ہجری کا یہ معاملہ ہے امپت کے ٹائم بعد 63 ہجری کی بات 63 ہجری میں یزیدن کو مدینہ منورہ سے حملے کیا کروں تو یہ چھوان بچان ہے امام حسین سن قاتل چھن یزید کے ہے سنا سا اس ریزی کے میں کہتا ہوں ظالم وہ راضی نہیں تھا اس نے حکم نہیں دیا تھا مگر میں ونت یہ ابن زیاد نے سوری کرنو یزید اگر یہ چھتے میں سے کیا نا سزا دیتا سزا نہیں دی اس کو کسی کو کچھ نہیں کہا اگر تو یہ دلیل یہ دی پھٹ کے ہوں پھر کون کہتا ہے کہ مودی شو غلط کس بنا امت شاہ شو غلط کون کہتا ہے یہ 2 بال غلط ہے وہ خود تھوڑی نہ کسی کے گھر میں بندوق لے کے اس پہ گولیاں دی ایجنسیز چلتی ہے تم چھو پری پری مقاصد کرنے کھاتے خبر کمن سوزت لیکن آفس پر ایسے اگر مانو ہے کشیر کو وریہ زیادہ ظلم کمیوں کو مودین سنے یہ اور یوں نہیں یہی کتا چن یزید اس متعلق کرن ہے یزیدن کیا کر سکر ابن زیادن ارے ابن زیاد تو یزید نہیں رکھا ہوا تھا نا بس یہ کات بوجھو 3 دور گئی نے مسجد نبوی اس مز ازانی مسجد نبوی میں گوڑے باندھے گئے نمبر پاک اس کنش گلتا گئنت سعید بن مسیب بیان کرن بلوڈس نمبر اس تیل کی آما ہو گئے تھے دن 3 دور گئی نے مسجد نبوی اس مز ازانی قبری مزس بنبنا ہٹیچ آواز ازانی ہز آواز زیون میں اس فکر طرح نمازوں ٹائم وقت بوسو سوری سوری نماز پر اللہ اکبر اور آخری کہا بجھو میں نے عزیزوں میں نے دوستو تو یہ معلوم اس واقعے کو واقعے حرہ کہتے ہیں یا واقعے حرہ تیشس اڑونان تو یہ معلوم کیتا صاحب سب کے شہید بعض علماء لکھتے ہیں موالی ہمزنس جو غلام تھے ایک وہ انصار مہاجرین صحابہ تابعین تبع تابعین بعض علماء نے 10,000 کا قول نقل کیا ایک صحابی بزرگ عبداللہ بن زید بن عاصم بدری صحابی ہے واقع حرہ میں ان کو یزید کی فوج نے شہید کیا آگے چلیں ربیعہ بن کعب اسلمی یعنی نبی نے 2 بیاؤ وان ربیعہ کیا گسی اللہ دنشتاش نبی جنتس من روز حج سے اسی تھی اللہ سربیہ بن کعب اسلمی یزید کی فوج نے اس کو شہید کیا معاذ بن حارث صحابی ماقل بن سنان صحابی بشیر بن ابو مسعود صحابی مسروق بن عجدہ صحابی عاص بن حذیفہ صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص واسع بن حبان بن منقذ عبداللہ بن یزید المازنی عبداللہ بن فضالہ المزنی ابراہیم بن نعیم اللہ اکبر یم جلیل القدر صحابی تم جو یزید کے اس قتل و غارت گری کے سلسلے میں واقع حرہ کے دن کو قتل کیا گیا and you are giving clean chit to Yazid and you are taking him to Jannah پیجے سے نہیں ہون خالہ جی کا گھر سمجھ رکھا ہے اگر یزیدس علماء نے بیان کیا ہے دن اگر ایک عالم نے یہ بھی کہا ہے اللہ اکبر دونی یس جنتس مز یزیدس نہیں تا جنتس مز اذن بکین بدوس خدایا میں چون یہ جنتی ضرور اور ایمان ایسن یزید سندی جنت مبارک استعین خدای امام حسین سندی جنت میں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ شاد اور آباد رکھے رب تین سلامت واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین